مجھے بتائیں کہ صوفی ازم کیا ہے؟ صوفی ازم جی یوں سمجھ لیں، آپ کو سادہ سی بات بتاؤں جی اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ عبادت کہلاتی ہے. بے شک. سرکار دو عالم کی جو محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ عین روحانیت کہلاتی ہے. اس سفر پہ چلنے والے کو صوفی کہتے ہیں. اگر اس میں آپ کا رجوع یہ نہیں ہے نا، تو پھر اس کے علاوہ جو مرضی ہے تصوف نہیں ہے. اگر آپ اپنی خواہشات کے سفر کو پورا کرنے نکلے ہیں نا، تو پھر تو آپ کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے. پھر تو جھوٹوں کا انبار لگا ہوا ہے. کوئی دعا سے آپ کی خواہش پوری کرے گا، کوئی کہے گا رب دی مرضی ہو گئی ان کی کریے. تو یہ تو سارا کچھ چلتا رہے گا. سچ جھوٹ پڑا ہوا ہے. آپ نے اپنا رخ دیکھنا ہے. پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں، ان کی ادھر نظر بھی ہے. بڑھ کے مقدر آزما سنگ بھی ہے، سنگ در بھی ہے. واہ 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 سبحان اللہ. سر بھی ہے اور سنگ در بھی ہے. واہ واہ سبحان اللہ. تو کھلا ہوا ہے میدان سارے کا سارا. تو آپ اپنا سفر اللہ جاری رکھیں. سبحان اللہ. اسی صوفی ازم کو بڑھایا جائے آگے، 4 سلسلے نظر آتے ہیں ہمیں جی. قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی. کہاں سے نکلے ہیں؟ حقیقت کیا ہے؟ بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ کہیں پہ سے نہ نکلے، جہاں ہے وہیں پہ سفر کرے. سرکار بھائی صاحب ایک فقرہ فرماتے تھے کہ پہاڑ کی چوٹی پر جانے کے لیے کئی رستے ہو سکتے ہیں، مسافر کے لیے ایک ہی ہے. اگر آپ کھڑے ہو کے یہ دیکھتے رہیں گے نا کہ جی وہ کس رستے پہ جا رہا ہے، وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہا ہے، وہ اونچا امین کہہ رہا ہے، وہ نیچا امین کہہ رہا ہے، تو اس ٹائم پہ کم از کم آپ جو ہے وہ سفر نہیں کر رہے ہیں. آپ کھڑے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی شرک کر رہا ہے، کوئی یہ کر رہا ہے، کوئی وہ کر رہا ہے، اور آپ اس کو اپنی نا ایک سوشل ذمہ داری بنا لیتے ہیں. بس ہاتھ میں ڈنڈا پکڑ کے اس کو میں نے ٹھیک کر کے رہنا ہے. مطلب بڑی آسان سی بات میں آپ کو بتاؤں کہ وہ انہوں نے نماز نیتی جس کو کہتے ہیں، تو مولوی صاحب نے کہا کہ جس کی ٹخنوں سے اوپر شلوار نہیں ہے وہ جہنم میں جائے. تو ان کے بالکل پیچھے میں کھڑا تھا، میری ٹخنوں سے اوپر شلوار نہیں تھی. تو میں کہ جی جنم سے جانا تھا، پھر نماز کدی پڑھنی ہے، اسی پھر بکری ہو کے پڑھ لیں. نہیں حضور ایسی بات نہیں. میں خدا کا خوف ہے، آپ نے ٹھیکہ کدھر سے لے لیا سب کچھ جہنم میں بیچنے کا؟ اللہ کون گارنٹی دے سکتا ہے میری نماز قبول ہو گئی ہے؟ کس نے کرنی ہے قبول؟ اللہ نے کرنی. اللہ والے کام تو تم چھوڑ دو، انسانوں والے کام کرنا شروع کر دو. ساری دنیا کو تو پکڑ کے جہنم میں بھیجنا شروع کر دو گے تو جنت رینٹ سے جنی انہوں نے کی کرنا ہے. آپ غور کریں نا، ہم لوگ یہی کر رہے ہیں اصل میں. صحیح بات ہے. ہم لوگوں کے اوپر اعتراض، گلے شکوے اتنی کثرت سے کر رہے ہیں کہ کفر اس میں جو ہے نا وہ ہم اپنے ہی اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں. سرکار بھائی صاحب ایک اور بھی بات اکثر کہا کرتے تھے کہ ریجیڈیٹی نا اپنے اندر سے ختم کرو. ہاتھ کھول کے نماز پڑھ لی تو کبھی باندھ کے پڑھ لی، کیا فرق پڑتا ہے؟ نماز تو اللہ کی ہے. آپ آمین اونچا کہو، آمین نیچا کہو، آمین نے آمین ہی رہنا ہے. اب ہر انداز ایک الگ انداز ہے سلاسل کا. کئی سلاسل میں قوالی نہیں سنتے، کئیوں میں اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. فالو کریں میری بات. میرے کان ہے، میرا ذوق شوق ہے میوزک، اور مجھے سینس بھی ہے، اور میں سمجھ بھی لیتا ہوں میوزک. تو مجھے تو میوزک کے بیچ میں سے کئی راز ملتے ہیں. حضرت امیر خسرو کا کلام ہو اور قوالی کی شکل میں چل رہا ہو، تو یا حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا کلام ہو یا کسی اور کا کلام ہو، تو دیکھیں آپ انہوں نے کیسے کیسے راز بیان کیے ہے نا جی. وہ کہتے ہیں کہ منم محوے خیالے او نمی دانم کجا رفتم، شدم گھر کے خیالے او نمی دانم کجا رفتم. پتہ نہیں کیڑے خیال چ میں چلا گیا تو کیڑی گل ہو رہی ہے. اب یہ آپ اگر نہیں سن رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، آپ کو کوئی اور تربیت دی گئی ہوئی ہے، آپ اپنی تربیت کے ساتھ چلیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں. میرے سننے پہ بھی اعتراض نہ کریں.